پر اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ یہ کہ گناہوں کے نقصانات انسانی زندگی پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کے نتائج، اس کے وبال دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو انفرادی زندگی میں فرداً ہر ایک کے ساتھ میں الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، اس کے اثرات زندگی میں ہوتے ہیں۔ گناہوں کا دوسرا اثر اجتماعی طور پر ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ہلاکت، بربادی، تباہی، ذلت و رسوائی اور مختلف قسم کے وبال قوم کے اندر، بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس وطن کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی بات کو نہ ماننا، اس کی خلاف ورزی کرنا، دراصل یہ اللہ کی بات کو نہ ہی ماننا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ پر بیان فرمایا، ومن عصانی فقد عصى اللہ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت کہ جس نے میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، دراصل اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی۔ اسی بات کو پیارے اور اچھے انداز میں واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول جن جن باتوں کے کرنے کا تمہیں حکم دے اسے لے لو۔ یہ بات یہ نہ سمجھو کہ یہ حکم رسول کا ہے، یہ فرمان رسول کا ہے، بلکہ رسول کا حکم، رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن جن باتوں سے یہ تمہیں منع کرے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ کفریہ معاملات ہیں، یہ شرکیہ معاملات ہیں، یہ حرام ہے، یہ بدعات ہے، اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ یہ حکم رسول کا نہیں ہے۔ اصل میں یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے منع کیا اس لیے یہ رسول تمہیں منع کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا اس لیے رسول تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ بات بذات خود رسول کی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ اللہ، کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں مقید کر دیا، پابند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، چاہے وہ کرنے کی بات ہو یا چھوڑنے کی بات ہو۔ اب ایک آدمی یہ سوچے کہ میری مرضی، میری زندگی، میرے اختیارات، میری طبیعت، میری خواہشات، میری آرزو، میری تمنا، میں جو چاہوں کروں، اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، میں کیوں پابند؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہمارے اختیارات ختم ہو گئے، ہماری مرضی ختم ہو گئی، اب ہم پابند ہو گئے شریعت اسلام کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے، قرآن کے، حدیث کے، اسلامی تعلیمات کے ہم پابند ہو گئے۔
اب ہماری مرضیات ختم، اب ہماری ساری مرضیات، سارے اختیارات اب شریعت کے تابع۔ شریعت کہے دائیں مڑو تو دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑو تو بائیں مڑنا ہے، شریعت کہے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونا ہے۔ اب ہمارے اختیارات بالکل ختم۔ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہٹ درم ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا، ہمارے آپ کے سبھی کے ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے۔ کبھی علم ہوتے ہوئے بھی ہم بھٹک جاتے ہیں، صحیح چلتے چلتے ہم غلط راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا نفس ہے نا، کبھی کبھی ہم نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، ہم شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان لگا ہوا ہے اور اہل توحید کے اوپر وہ کمر باندھ کر کے پوری تگ و دو لگا دیتا ہے، پوری محنت لگا دیتا ہے۔ اصل اس کی محنت اہل توحید کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات ہم توحید کو اپنانے کے باوجود بھی ہم اور آپ سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے، ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں میری آزاد زندگی ہے، میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں، نافرمانی کروں، اپنی خواہشات کی پیروی کروں، تو پھر ایسے، اور ہم سبھی کو یہ جاننا چاہیے کہ جب ہم گناہ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے، خود ہمیں اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ ہمیں آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میری شخصیت کیا ہے، میرا اپنا وجود کیا ہے، میرا اپنا مقام کیا ہے، میری اپنی حیثیت کیا ہے، ہم اپنے آپ سے بھول جاتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ رب کائنات کی بات ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان نافرمانوں کی طرح نہ ہو جانا، ان باغیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان اللہ کے برے اور خراب بندوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا تو خود اپنے آپ کو بھولا دیے۔ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو بھولنے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی بدکار لوگ ہیں، یہی بد کردار لوگ ہیں، یہی گناہگار لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو پھر اپنا مقام، اپنی حیثیت نظر نہیں آتی کہ میں ہوں کیا، اندھا ہو جاتا ہے، خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو جاتا ہے، نافرمانی اور بغاوت کرتے ہوئے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے، جب انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اسے اپنا مقام و مرتبہ سمجھ میں نہ آئے، وہ اپنی حیثیت کو بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دوسرا نقصان گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے دل جو صاف شفاف تھے، اب جب گناہ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے دل زنگ آلود ہونے لگ جاتے ہیں، سیاہی اس کے اندر چھانے لگ جاتی ہے، تاریکی چھانے لگ جاتی ہے، یہ اندھیرے کالے سیاہ بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو روشنی تھی جس کی وجہ سے صحیح اور غلط کی تمیز ہو رہی تھی، کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں تھا، ہم اللہ کے سامنے جھک رہے تھے، کبھی رو رہے تھے، کبھی گڑ گڑا رہے تھے، عاجزی انکساری کر رہے تھے۔ اب وہ چیز دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے گئیں اور اب ہمارے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے آپ کے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو نرمی، شفقت، محبت، پیار، عاجزی ان کے ساری دل کے اندر ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے نکل کر کے دل سخت ہونے لگ جاتے ہیں، سیاہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ، یہ بڑی بدترین بات ہے، بڑی خراب بات ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وان زاد زادت فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔
کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے جو اس کا صاف دل تھا، ابھی تک وہ نمازوں کا پابند، دیندار، حلال حرام میں تمیز کرنے والا، شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، حقوق کی ادائیگی کرنے والا، اب گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا جو صاف اور شفاف دل تھا اب اس میں سیاہی جمنے لگی، کالے نقطے پڑنے لگے۔ اللہ اکبر، کالے نقطے پڑنے لگے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، احساس ہوا اس کو میں کدھر جا رہا ہوں، میری لائف کدھر جا رہی ہے، میری زندگی کدھر جا رہی ہے، میں کیا تھا کیا ہو گیا، میں کیا تھا کیا ہوتا چلا جا رہا ہوں، ہوش آیا، احساس ہوا، شعور جاگا، اس نے توبہ کیا کہ نہیں 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 میں غلط کر رہا ہوں، توبہ کیا، گناہوں کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کی، چھوڑنے کی کوشش کی، اللہ سے استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو، سیاہی کو دور کر دیتا ہے، پھر وہ دل صاف اور شفاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہی، وہ تاریکی چھاتے چلے جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ روشنی، چمک جو باقی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اب اللہ کا ڈر وہ چمک کی وجہ سے جو تھا، وہ روشنی کی وجہ سے جو تھا، تمیز جو تھی وہ ختم ہوتی چلے جاتی ہے۔ جی اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ یہی وہ زنگ ہے ان کے دلوں میں، کس وجہ سے آیا، ما کانوا یکسبون، ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بگڑی زندگی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، جب انسان کا دل سخت ہو گیا، انسان اپنے آپ سے غافل ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے، شیطان کو اسی وقت کا انتظار ہوتا ہے، شیطان کو اسی وقت کا انتظار ہوتا ہے، اسی مرحلے کا انتظار ہوتا ہے، اب شیطان فوراً اس کو اچکتا ہے اور اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے، اب باہر نہیں نکل سکتے تم، اللہ کی یاد سے غافل کرتا رہتا ہے، وہ بالکل پیچھے پڑ کر رہ جاتا ہے اور ہمارا جگری دوست بن کے رہ جاتا ہے جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، ذرا بھی اگر طبیعت چاہی نیکی کی طرف فوراً برائی کی طرف پھیرتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کے دین سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، اس کی پرواہ نہ کی، نقید لہو شیطانن، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون کر دیتا ہے، کون کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا محروم انسان ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر سے گر گیا نا، اللہ کی نظر سے گر گیا، جب اللہ کی نظر سے گر گیا تو انسانوں کی نظروں میں کہاں سے اٹھ سکتا ہے وہ، جو اللہ کی نظر میں گر جائے، جس کی وقت، جس کی حیثیت، جس کا مقام و مرتبہ اللہ سے گر جائے، اللہ کے پاس گر جائے، تو دنیا کی کون سی شخصیت ہے جو اس کو کوئی مقام دے سکے، اس کو عزت دے سکے۔ نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس کے لیے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا جگری دوست بن کر کے رہ جاتا ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ہمارے ہی دوست بن کر کے رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب انسان اپنے آپ سے غافل ہو گیا، دل زنگ آلود ہو گیا، شیطان کا دوست بن گیا، چیلا بن گیا، اب کیا ہوتا ہے بھائی، اب یہ ہوتا ہے کہ انسان بے حیا بن کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیندار لوگ حیادار ہوتے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، جھگڑاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، بہت قدم پھونک پھونک کر کے رکھتے ہیں، بہت سارے معاملات میں بڑوں کا بھی خیال، چھوٹوں کا بھی خیال، بیگانوں کا بھی خیال، اپنوں کا بھی خیال، لیکن جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو بے حیا ایسا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی، اہل علم کی، غیر اہل علم کی ساری تمیزیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو، اس کے اندر جو غیرت تھی، جو اس کو للکارتی تھی کہ نہیں خبردار تیرے بڑے ہیں، یہ
یہ اہل علم ہے تیرے سامنے، یہ مقام دوسرا ہے، یہاں یہ غلطی نہ کرنا، یہاں یہ بات نہ کرنا، ایسی حرکت نہ کرنا، نہیں اب وہ بے غیرت بن کر کے رہ جاتا ہے۔ دلیل یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمہارے دلوں میں خیال، تمہارے ذہنوں میں ایسی باتیں لا کر کے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کے بارے میں اعتراضات کھڑے کرنا شروع کر دیتے ہو، ایسی باتیں کہنے لگ جاتے ہو کہ تم خود نہیں جانتے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم بول کیا رہے ہو، تم اعتراض کیا کر رہے ہو۔ اور معلوم یہ ہوا کہ ایسے ہی بدترین لوگوں نے اسلام پر اعتراضات کے انبار لگائے، ایسے ہی لوگوں نے اسلام پر اعتراضات کیے جو دوسروں کو موقع ملے ہماری بدبختی کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری بغاوتوں کی وجہ سے، ہماری ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، قانون کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے، حدود کو پھالانگنے کی وجہ سے، جب دل زنگ آلود ہو گئے، ہم شیطان کے چیلے بن گئے، بے حیا بن گئے، تو پھر ہم نے ہی دوسروں کو اسلام پر اعتراضات کرنے کا موقع دیا۔ جی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، اب تو آزاد ہے، جو چاہے کر، اپنی مرضی کا مالک بن چکا، اپنی خواہشات کا غلام بن چکا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں بے حیا بھی بنائے گا، تمہیں گنہگار بھی بنائے گا، تمہیں نافرمان بھی بنائے گا، اور ایسے کام کروائے گا کہ بعد میں خوش شرماؤ گے، تمہیں چہرہ دکھانے کی تم لائق نہیں رہو گے لوگوں کو، ایسے کام تم سے کروائے گا، جب ہوش آئے گا نا تو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اللہ اکبر، ہوتا ہے نا بھائی، کئی قسم کے ایسے اعمال ہماری زندگی میں شیطان کروا دیتا ہے۔ اب یہ کہ انسان بے حیا بن گیا، اب جب بے حیا بن گیا، نافرمان بن گیا، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو کیا اللہ ابھی بھی رحم کرے گا؟ اب اللہ کیا کرے گا اس کے ساتھ میں؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ، مولانا صاحب روزی نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہے، دکان نہیں چل رہی، جاب چھوٹ گئی، فلاں پریشان، مولانا صاحب کسی نے شاید کچھ کر دیا، نظر بد لگ گئی، دم کر دیجئے، یوں کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ ہوتا ان باتوں کا نقصان یہ ہے کہ جو برکتیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی تھیں، اب وہ نعمتیں چھنتی چلے جا رہی ہیں، اور آنے والی جو نعمتیں تھیں، برکتیں تھیں، وہ روک لی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو موجودہ نعمتیں ہمارے پاس میں ہوتی ہیں، اللہ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے چھینتی چلے جاتی ہیں، اور جو آنے والی ہوتی ہیں اللہ اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں، اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تم ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اب تم اس لائق نہیں بچے، روک لی جاتی ہیں۔ دلیل یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم اور حوا سے کہا کہ دیکھو یہ جنت عالی شان، یہ نعمت بے پناہ، جہاں سے چاہو، جتنی چاہو، جیسی چاہو لوٹو، عیش کرو، مزے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ درخت ہے، اور وہ درخت کون سا ہی نہیں معلوم، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان وہاں بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی بہکایا، وہاں بھی بہکایا، شیطان کے مکر پر، فریب پر آ گئے، غلطی ہو گئی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ہم نے ان دونوں کو نکال دیا، جن نعمتوں میں وہ تھے، جس جنت میں وہ تھے، ہم نے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا، نکلو یہاں سے، وہ نعمت چھین لی، اور مزید جو ان کو ملنے والا تھا وہ سب کچھ روک لیا۔ ابھی کیا کر لیا؟ وہ سب کچھ روک لیا، جنت عالی شان، جنت کی نعمتیں سب کچھ چھین لیا اللہ رب العالمین نے۔ کیا نہیں کیا؟ کون نہیں جانتا اس واقعے کو؟ ہر آدمی جانتا، الحمدللہ
آدم ہوا جنت سے نکالے گئے، بچہ جانتا ہے کیوں نکالے گئے، نافرمانی کی وجہ سے نکالے گئے۔ اگر ہم نے بھی نافرمانیاں کیے، گناہ کیے، ہر دھرمی کی، بغاوت کی، تو ہم بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ابھی ہوا نا، کون نہیں جانتا، میں نے مسجد عائشہ کے اندر 2 خطبے اسی وجہ سے دیا، تمہید بنا کر کے دیا کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ کاموں کو کرو گے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کئی مثالیں دیا، لیکن پھر بھی خیر بات تو ہوتی ہے، کہنے والے کہتے ہیں بے شمار خرافاتیں ابھی بھی ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں۔ کتنی بغاوتیں، کتنی نافرمانیاں، کتنا شرک ہوتا ہے، اللہ محفظنا من، اندازہ نہیں لگا سکتے کیا خرافاتیں ہوتی ہیں، ہم ہی کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے یہ شرک ہوتا رہے گا، یہ بغاوتیں ہوتے رہیں گی، یہ نافرمانیاں ہوتے رہیں گی، اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، اللہ رحم نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا۔ موجودہ نعمتیں چھین لی جائیں گی اور آنے والی نعمتیں روک لی جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی، روزی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، یقیناً انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ روزی اللہ کی نعمت ہے، علم اللہ کا فضل ہے، اللہ کا نور ہے، اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس سے بڑی چیز علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب قوم جاہل بن جائے گی تو اللہ کی نظر سے اور دور ہو جائے گی۔ آج جتنی خرافاتیں ہوتی ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا سبب جہالت ہے، ہماری قوم جاہل ہے۔ دنیاؤں کی ڈگریاں تو ہوں گی، لیکن دین کے اعتبار سے ہم جاہل سے جاہل بنتے چلے جا رہے ہیں، علم سے محروم کر دیے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استاذ ہیں، اپنے شاگرد کو اپنے پاس بٹھا کر کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ علم اللہ کا نور ہے، گناہ کر کے اس نور کو نہ بجھانا، اللہ کے نور کو نہ بجھانا گناہ کر کے، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع من سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فأرشدنی إلی ترک المعاصی فإن العلم فضل من الہ وفضل اللہ لا یعطى لعاصی۔ کہتے ہیں میں نے وکیع رحمہ اللہ کے پاس میں، امام وکیع رحمہ اللہ کو اپنے کم حفظ کی، یادداشت کی کمی کی، قوت حافظے کی کمی کی، کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، میرا علم ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے۔ وقت کا امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، سوچو ہم ان لوگوں کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھے اپنے علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہونے لگا، حافظے کی کمزوری کا احساس ہونے لگا، میں نے وکیع رحمہ اللہ سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، شکوت الی وکیع من سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ کا بیٹا نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے تم سے، فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَىٰ، اس لیے کہ سن لو بیٹا یہ علم جو ہے اللہ کا فضل ہے، وَإِنَّ الْفَضْلَ لَا يُؤْتَىٰ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا فضل گنہگاروں کو، نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر حافظہ کمزور ہو رہا ہے، یادداشت جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے، روزی ختم ہو رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے، روزی سے ہم محروم کیے جا رہے ہیں، تو یہ شکایت نہ کریے کہ کسی نے کچھ کر دیا، یہ دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے، دوسرے نے کیا کیا یہ بعد میں دیکھیں گے، ہم نے کیا کیا یہ پہلی نظر ہماری ہونا چاہیے، پہلی نظر ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں اس پر ہونا چاہیے۔ روزی سے محروم، علم سے محروم، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں انسان گرتا چلا جاتا ہے، بیماریاں، پریشانیاں، آفات، حادثات، مختلف قسم کے معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے نا ایک کے بعد ایک مصیبتیں ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں، کیا ہو گیا مولانا صاحب، کہ گھر کے اندر کچھ تو نہیں ہے؟ بھائی گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، وہ غلط ہے جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ تباہیاں ہو رہی ہیں۔
اب کیا کرنا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی حادثات، پریشانیاں، مصائب، تکالیف تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہ بڑی شکایتیں آتی ہیں عام طور پر، سنیے غور سے، نوجوان خاص طور پر سنیں۔ مولانا صاحب بنتے ہوئے کام بگڑ رہے ہیں، آرڈر ملا تھا کینسل ہو گیا، جاب آفر آیا تھا کینسل ہو گیا، لیٹر جو تھا وہ آیا کینسل ہو گیا معاملہ۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ہوتا ہے؟ آسان معاملات، بنتے ہوئے معاملات کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ نہیں کیا تو غور کریں، سوچیں کہ غلطی کہاں ہو رہی، کمی کہاں ہو رہی۔ غلطی یہ ہو رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا، شریعت کا لحاظ رکھ کر کے زندگی گزارے گا، ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے، مشکل معاملات بھی آسان اس کے لیے کر دیں گے۔ اب اس کا الٹا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، جو نافرمانی کرے گا، بغاوتیں کرے گا، اس کے چھوٹے معاملات بھی مشکل ہو جائیں گے، ہوتے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمارے نبی نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ایک بڑا نقصان، یہ تو سارے نقصان دنیا کے، آخرت کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہامہ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہامہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کے برابر، روشن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں ہوا میں اڑنے والے پرزے، ذرات، تنکے، اس کے مانند اڑا دی جائیں گی، ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول ذرا ان کے بارے میں وضاحت کر دیجئے، تفصیل سے بتا دیجئے ان کے بارے میں کیا علامتیں ہیں ان کی، کیسے لوگ ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا اما ان اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تمہارے میں سے ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، تمہارے لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے۔ وہ جیسے تم تہجد پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، بڑے دیندار نظر آئیں گے، ان کو دیکھ کر کے لگے گا اللہ والے ہیں، لیکن ذرا تنہائی میں، خلوت میں گناہ کرنے کا موقع ملا فوراً گناہ کریں گے، بچیں گے نہیں، اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جی، موبائل کا ذرا غور کر لیجئے، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ موبائلوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تنہائیوں میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں سود اور بیاج کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے نا، دوسرا نہیں دیکھ رہا ان کو، تنہائی کا معاملہ ہے، انفرادیت کا معاملہ ہے، انفرادی گناہ، بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کے اندر ہم اور آپ ملوث ہیں، کیونکہ دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہے، ہماری لائف اس کے سامنے نہیں ہے، اور ہمیں دیندار سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ کہاں کے رہ گئے پھر ہم؟ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ اجتماعی نقصانات کو ہم وضاحت کریں، انشاءاللہ کسی موقع پر اجتماعی طور پر گناہوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ان کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی غور و فکر کے ساتھ اور آپ کو بھی غور و فکر کے ساتھ، ہم تمام کو غور و فکر کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر خیر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر برائی کو چھوڑنے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور حق پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، برا ہے، خراب ہے، اللہ رب العالمین وہ تمام کو ہمارے سامنے واضح کر دے اور ان تمام سے ہم تمام کو بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کے ذرائع جلد سے جلد اور بہتر انداز میں عطا
عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اچھے اخلاق کا پابند بنا دے، ہمیں نیک بنا دے اور توحید پرست بنا دے۔ ہر قسم کے خرافات سے، رسم و رواج سے، شرکیہ معاملات سے، کفریہ معاملات سے اللہ رب العالمین تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی چھوٹی بڑی نافرمانیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق فرمائے، اور ہر نیکی کو اپنانے کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، حساب و کتاب میں آسانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے اپنے اس گھر میں ہمیں جمع کیا، اللہ رب العالمین اس سے بہتر انداز میں کل بروز قیامت ہمیں اپنی جنت میں عالی شان جنت میں جمع فرمانا، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن حکیم و نفعنا و ایاکم بالآیات ذکر حکیم، انہ تعالی جواد الکریم الغفور۔